شفقت پر سلام نخل احسان۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، پیغام سیرت النبی یہ سیریز لے کر آج میں پھر حاضر ہوں۔ آپ تمام ناظرین و مشاہدین کا پرتپاک استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے درس کو تھوڑی دیر کے لیے دہرا لیجئے، یاد ماضی کو پھر سے تازہ کر لیجئے کہ پیغام سیرت النبی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سن 10 نبوت میں نبوت کے 10ویں سال آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے چچا کے وفات کے بعد ایک دوسرا واقعہ یہ رونما ہوا کہ اسی نبوت کے 10ویں سال ہی کچھ 2 یا 3 دن کے فاصلے کے بعد آپ کی رفیق حیات زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ آپ کی سب سے پہلی زوجہ، سب سے پہلی بیوی تھی جن کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ان کی رحلت اور وفات ہوئی ہے، ان کی عمر اس وقت 65 سال کی تھی۔ اس طرح سے تقریباً 1/4 صدی اپنے عمر کا 25 سالہ عرصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ حضرت خدیجہ کا وجود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی گراں قدر نعمت تھی۔ ہر موڑ، ہر موقع پر وہ آپ کا ساتھ دیا کرتی تھیں۔ جب کبھی مشکل ترین حالات آتے تھے وہ تڑپ اٹھتی تھیں، سنگین حالات میں بھی وہ آپ کا ساتھ دیتی، آپ کو تسلی دیا کرتی تھیں، حتیٰ کہ پہلی وحی جب نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے، آپ نے زملونی کی صدا جب بلند کی کہ مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ، ایسے میں حضرت خدیجہ ہی تھیں جنہوں نے آپ کو چادر اڑھائی تھی۔ اور آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہونے کے بعد آپ کے احوال کو دریافت کیا تھا، اور آپ کو غمزدہ دیکھ کر آپ کو حضرت خدیجہ نے تسلی دی تھی کہ اللہ کے رسول، اے میرے سرتاج، اللہ آپ کو ضائع اور برباد نہیں کر سکتا، آپ اتنا زیادہ غمزدہ نہ ہوں، اس لیے کہ آپ تو بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو حق کی راہ میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مصیبت اور پریشانیوں کے وقت لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع اور برباد کر سکتا ہے؟ تسلی دیتی ہیں، ڈھارس بندھاتی ہیں اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ یہ کارنامہ اگر کسی کو انجام دینے کا موقع ملا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ یہی خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے، انہی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے میرا کفر کیا تو حضرت خدیجہ مجھ پر ایمان لائیں، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا تو خدیجہ نے اپنے مال میں مجھے شریک بنایا، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ یہی وہ بیوی ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت یہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری باب تزویج النبی خدیجہ و فضلها، اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو درج فرمایا ہے کہ ایک بار
حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، دیکھیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ رہی ہیں۔ خدیجہ آ رہی ہیں جن کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، جس برتن میں مشروب یا سالن ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو آپ انہیں رب کا سلام سنائیے۔ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے، اور ان سے کہیے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جنت میں ایک محل کی بشارت دی ہے، وہ محل جس میں نہ کوئی شور شرابہ اور نہ کوئی تکان ہوگی۔ یہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ الحمدللہ یہ چاروں بیٹیاں بڑی ہوئیں، مسلمان ہوئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حامی اور مددگار رہیں۔ اسی طرح حضرت خدیجہ ہی ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے تھے، جن میں سے ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا عبداللہ، جن کو طیب و طاہر کہا جاتا ہے۔ قاسم ہی کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، یعنی فادر آف قاسم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، یعنی گویا اللہ رب العالمین نے حضرت خدیجہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 اولاد عطا فرمائیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب وفات ہو جاتی ہے، آپ اس دنیا سے کوچ کر جاتی ہیں، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حامی اور مددگار آپ کے چچا ابو طالب تھے، اسی طرح آپ کی بیوی محترمہ حضرت خدیجہ تھیں، جب یہ دونوں کوچ کر جاتے ہیں، رحلت فرما جاتے ہیں، تو اس کے بعد کفار و مشرکین کی طرف سے آپ پر مصائب و آلام کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ فطری بات تھی، کیونکہ جب ابو طالب موجود تھے اس وقت وہ اس قسم کی جرأتیں نہ کر سکتے تھے۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہ انہی کفار میں سے ایک احمق ترین انسان نے آپ کے اوپر کیچڑ اور مٹی لا کر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اپنے گھر گئے۔ آپ کی ایک بیٹی آپ کا مٹی دھل رہی ہے، آپ کے سر سے مٹی اور کیچڑ کو چھڑا رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دے رہے ہیں کہ اے بیٹی مت رو، اللہ رب العالمین تمہارے ابو کی حفاظت فرمائے گا۔ اس طرح سے ایک طرف تو آپ کے چچا ابو طالب کی وفات کا غم آپ کو ستایا جا رہا تھا، دوسری طرف آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کا انتقال بھی اسی نبوت کے 10ویں سال ہو گیا تھا۔ پھر کفار و مشرکین کی طرف سے مصائب اور آلام کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ یہ ایک فطری بات تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو 10ویں نبوت کو آپ نے عام الحزن قرار دیا، یعنی غموں کا سال۔ اس نشست میں میرا موضوع بھی یہی ہے، غموں کا سال۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کفار مکہ اذیتوں پر اذیتیں دے رہے ہیں اور آپ کے صحابہ کو بھی ستانے میں انہوں نے بالکل ایڑی اور چوٹی کا زور لگا دیا ہے، حتیٰ کہ ابو بکر جیسے سنجیدہ مزاج انسان ان کو بھی اس قدر ستایا گیا کہ وہ مکے سے نکل بھاگے۔ راستے میں جا رہے تھے، ایک جگہ ابن الدغنہ مل گئے۔ یہ بھی کافر تھے لیکن انسانیت پسند انسان تھے۔ انہوں نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو، کہاں کا رخ ہے؟ ابو بکر نے جواب دیا کہ تمہاری قوم نے ہمیں بہت ستایا ہے، مکے والے ہمیں نہیں رہنے دے رہے۔ ابن الدغنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر تم جیسا انسان آخر مکے سے کیوں کر جا سکتا ہے، تمہیں کیوں کر نکالا جا سکتا ہے؟ چلو میں تمہیں اپنے امان دیتا ہوں، میں تمہیں اپنے امان میں رکھتا ہوں، کوئی تمہیں نہیں چھیڑے گا، میں معاہدہ کر لیتا ہوں اور اپنا امان تمہیں سونپتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے آتے ہیں، ابن الدغنہ کے امان تلے رہنے لگتے ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جب پڑھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ویسے بھی قرآن کی تلاوت آواز کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کفار مکہ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، وہ آ کر ابن الدغنہ سے شکایتیں کرتے ہیں کہ آخر آپ نے ابو بکر کو پناہ دے رکھی ہے، لیکن ابو بکر اپنی حرکت سے باز نہیں آتے، وہ قرآن کو زور زور سے بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ آخر ابن الدغنہ نے یہ بات آ کر رکھی کہ ابو بکر آپ قرآن پڑھیے لیکن پست آواز میں پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے لیکن آپ کی آواز پست رہے۔ پر
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن الدغنہ، آپ نے ہمیں اپنی پناہ دی، امان دیا، آپ کا شکریہ، لیکن آپ کی یہ بات ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ ہم آپ کی یہ بات مان کر قرآن کی تلاوت اس سے باز نہیں آ سکتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے کلام کو اسی انداز میں پڑھیں گے۔ یہ آپ اپنا امان لیجئے اور ہمیں آزاد کر دیجئے۔ یہ آپ اپنا امان لیجئے، اپنی پناہ واپس لے لیجئے، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں بلکہ آپ کے صحابہ کو بھی مسلسل ستایا جانے لگا، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان بھی مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اور حبشہ کی طرف چل نکلا۔ باتیں اور بھی ہیں، اس غم کے سال میں کیا ہوا میں آپ کو بتلاؤں گا، لیکن وقت ہو گیا چھوٹے سے وقفے کا۔ بس میں جا رہا ہوں اور بس تھوڑی دیر کے بعد آ رہا ہوں، انتظار کیجئے اور اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین کے ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن۔ درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے۔ ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف iPlus TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف iPlus TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے، صرف iPlus TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام
ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر بہتر زندگی کے لیے اسلام کی پاک دامنی پر لگائے گئے الزامات۔ نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، 2-2 3-3 4-4، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو صرف ایک۔ اسلام کی دور اندیشی پر اٹھائے گئے سوالات۔ ایڈز کتنے سارے لوگوں کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی، جب کسی زمانے میں آپسینٹی ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالیٰ موت اور ڈیزیزز کو بھیجے گا۔ اسلام کی حکمت عملی پہ کیے گئے اعتراضات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی تھا پیس قائم کرنا، مگر مخالفین کو لاجواب کر گئی اسلام کی سچی تعلیمات۔ اللہ نے کہا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ رحمت للعالمین کے محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا دوبارہ استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان پر کفار کی طرف سے ہونے والے مصائب و آلام کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کس قدر سنجیدہ مزاج شریف النفس انسان کو بھی ستایا گیا کہ وہ انسان بھی مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب ابو طالب کی وفات ہو گئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے چلی گئیں، اور یہ دونوں مشکل ترین لمحات کچھ ہی عرصے میں پیش آئے، کچھ دنوں کے درمیان، تو آپ فطری طور سے غم و الم کا شکار ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ کو کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو آپ کے دل کا، جو آپ کے درد کا مداوا بن سکے، جو آپ کی ڈھارس بندھا سکے، مشکل ترین حالات میں آپ کا ساتھ دے سکے۔ چنانچہ آپ نے نبوت کے 10ویں سال ہی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ نے حضرت سودا کو پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ایک شادی شدہ خاتون تھیں جن کے شوہر انتقال کر گئے تھے۔ انہوں نے عدت گزارنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی۔ حضرت سودا یہ وہ خاتون ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے شادی کی ہے۔ حضرت خدیجہ جب تک زندہ تھیں، ان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی تھی، لیکن جیسے ہی ان کی وفات ہوتی ہے تو اس کے بعد حضرت سودا وہ پہلی زوجہ ہیں جو آپ کے عقد نکاح میں آتی ہیں۔ یہی وہ حضرت سودا ہیں جو آگے چل کر اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتی ہیں، ہبہ کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کفار کی طرف سے مصائب و مشکلات کا سلسلہ رک نہیں رہا، تھم نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے سوچا کہ چلو مکے سے باہر کہیں اور چل کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ یہ توحید کی دعوت قبول کر لیں، ہمارے حامی اور مددگار بن جائیں، اور ہماری قوم کے خلاف ہمیں پناہ دینے والے وہ بن جائیں۔ اسی ارادے سے آپ نے شہر طائف جانے کا ارادہ کیا، اور ہوا یہ طائف جو آپ سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر تھا، آپ نے اپنے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ یہ 60 میل کا لمبا فاصلہ پیدل طے کیا، اور آپ طائف اور مکہ کے درمیان جتنی آبادیاں تھیں، جہاں جہاں سے آپ کا گزر ہوتا تھا، آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، طائف کی طرف رواں دواں تھے۔ لیکن اس دوران آپ کی تبلیغ سے ایک بھی انسان ایمان نہیں لایا۔ اس کے باوجود آپ ہمت نہ ہارے، آپ مایوسی کا شکار نہ ہوئے، آپ چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ طائف کی بستی میں پہنچے۔ طائف کی بستی میں ایک خاندان بڑا مشہور تھا جس کو قبیلہ ثقیف کہا جاتا تھا۔ اس کے بڑے بڑے 3 سردار مانے جاتے تھے جن کا نام تھا عبد یعلیل، مسعود اور حبیب۔ ان تینوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ملے، تینوں کے سامنے آپ نے اسلام پیش کیا، انہیں اپنا حامی و مددگار بننے کی آپ نے اپیل کی، لیکن ان تینوں نے آپ کو برا جواب دیا اور کہنے لگے کہ اگر پیغمبر بنانا تھا تو بس تم ہی ایک تھے۔ دوسرے نے جواب دیا
کہ اگر تم پیغمبر ہو، رسول اور نبی ہو تو تمہیں جھٹلانا میرے بس کی بات نہیں، لیکن اگر تم جھوٹے ہو تو پھر تمہارے ساتھ رہنا میرے لیے کسی بھی طرح اچھا نہیں۔ الغرض ان تینوں نے جو قبیلے کے سردار تھے انہوں نے کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں دیا، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ میری بات نہیں مانتے، پر آپ سے ہماری اپیل ہے کہ ان چیزوں کو پس پردہ رکھیے گا۔ اس واقعے کے بعد بھی آپ مایوس نہیں ہوئے، اللہ رب العالمین سے آپ نے امید قائم کر کے طائف کی بستی میں 10 دن تک آپ نے قیام کیا۔ ان 10 دنوں کے بیچ آپ طائف کے ایک ایک قبیلے اور ہر قبیلے کے ایک ایک سردار کے پاس آپ گئے، انہیں اسلام کی دعوت دینے، انہیں اللہ کی وحدانیت سمجھانے، لیکن قبیلے ثقیف کے تینوں بڑے سردار چونکہ انکار کر چکے تھے، ان میں سے کسی نے آپ کی دعوت کا پازیٹیو جواب نہیں دیا تھا، اس لیے دوسرے اور قبیلے کے لوگوں نے اس بات کی ہمت نہیں کی اور وہ آپ کی بات کا جواب دینے سے رہے۔ 10 دنوں تک آپ اس بستی میں رہ کر اللہ کی وحدانیت لوگوں کو بتاتے رہے، توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، اور اس امید میں کہ شاید یہ ہمارے حامی و ناصر بن جائیں، اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں ان میں سے عطا فرما دے تاکہ ہماری قوم کی ظلم و زیادتی کے خلاف وہ ہمارے حامی و مددگار ہوں اور ہمیں پناہ مل سکے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی بستی سے نکلے تو ان سرداروں نے اپنے قوم کے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ یہ اوباش آپ کے پیچھے تالیاں پیٹتے، آپ پر جملے کستے ہوئے نکلے، آپ کو ستا رہے ہیں، آپ پر جملے کس رہے ہیں، لیکن آپ اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے۔ دیکھتے دیکھتے ایک بڑی آبادی، ایک بڑا گروہ، ایک بڑی جماعت آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی، اور پھر نوبت یہاں تک آئی کہ آپ پر کنکری اور پتھر برسائے جانے لگے۔ آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ ڈھال بن کر آپ پر آنے والے حملوں کو روکتے تھے، پتھر اور کنکر آپ سے روکا کرتے تھے۔ انہیں بھی چوٹیں آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹ آئی، اس قدر چوٹ آئی کہ آپ کی ایڑیوں سے خون نکل کر اس قدر بہا کہ آپ کے جوتوں میں جم گیا۔ آپ چلتے رہے، ان اوباشوں کا جواب دینے سے آپ نے پرہیز کیا اور آپ آگے بڑھتے رہے، لیکن آپ زخموں کی تاب نہ لا کر چور ہو گئے، اور ایک جگہ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر عتبہ اور شیبہ ان کا باغ تھا۔ اس باغ کے پاس جب آپ پہنچے تو بالکل نڈھال ہو چکے تھے، آپ وہاں بیٹھ گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو وہاں پر لٹا دیا۔ جب ان اوباشوں نے دیکھا، طائف کے ان اجڑ لوگوں نے جب دیکھا کہ اب اور زیادہ ستانا اچھا نہیں ہے، یہ آدمی بالکل زخموں سے چور ہو چلا ہے، تب ایسے میں وہاں سے واپس ہوئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے غیبی مدد بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر وہاں آرام فرمانے کے بعد اٹھ کر کے اللہ سے ایک دعا مانگی، جس دعا کو دعائے مستضعفین کہا جاتا ہے، یعنی ستائے ہوئے لوگوں کی دعا، وہ لوگ جن کو کمزور بنا دیا گیا ہے، مظلوم جو لوگ ہیں ان کی دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر وہ دعا مانگی، اور ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین نے غیب سے آپ کی مدد فرمائی۔ ایک بدلی آپ کے اوپر اٹھی اور آپ راستے میں چل رہے ہیں، آواز آتی ہے، آپ اپنی نظریں اوپر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت جبریل جو کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ نے بھیجا ہے۔ اے نبی، یہ طائف کے لوگ جو کچھ بدسلوکی آپ کے ساتھ کر رہے تھے، جس بدتمیزی سے یہ لوگ پیش آئے ہیں، جیسا برا جواب ان لوگوں نے دیا ہے، اور جس قدر اوباشوں کو انہوں نے آپ کے پیچھے لگا دیا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ بھیجا ہے۔ اتنے میں پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہوئے اور کہتے ہیں اے نبی، بس آپ کے حکم کے ہم منتظر ہیں، ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین۔ اے نبی، اگر آپ کا حکم ہو، طائف کی یہ بستی جو آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں کے لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، جنہوں نے آپ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے، اگر آپ حکم دو، کہو، ہم آپ کے اشارے کے منتظر ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم ان طائف کی بستی والوں کو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیں گے۔ ہمارے نبی کہتے ہیں لا بل ارجو اللہ، ہمارے نبی کہتے ہیں نہیں، میں تو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں ان سے اپنی ذات کے لیے انتقام لوں، بل ارجو من اللہ، بلکہ مجھے اللہ سے امید ہے ان یخرج من اصلابہم،
من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، اے فرشتوں جانے دو، میں ان سے بدلہ نہیں لیتا، لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین انہی کی نسلوں میں سے ایسے انسانوں کو پیدا فرمائے گا، ایسی نسل وجود میں لائے گا جو ایک اللہ کو ماننے والی، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والی ہوگی، اللہ کے ساتھ شرک سے بچنے والی ہوگی۔ جاؤ میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ اس طرح آپ وہاں سے طائف کی بستی سے واپس ہوئے اور مکے کی راہ پر چل پڑے۔ آگے کیا ہوتا ہے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن وقت ہو گیا ہے، اس لیے ناظرین کرام میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی آپ پھر سے حاضر ہوں گے اور میں بھی یہ سیریز لے کر آپ کے سامنے آؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام۔